اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان کہ ہم گناہ گاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کے لیے ایک اکٹھا ہونے کی اور ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم گناہ گاروں کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ ہم لوگ دین سیکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو تمام کاموں سے بڑھ کر تمام پرائرٹیز میں سب سے فرسٹ پرائرٹی جو ہماری ہے وہ دین سیکھنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دین سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا جو موضوع ہے مخلوق کی پیدائش، پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس پر حدیثیں پڑھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج بھی ہمارا موضوع مخلوق کی پیدائش ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس باب کو، اس چیپٹر کو قائم کیا کہ مخلوق کی پیدائش کیوں ہوئی۔ اس میں ہم نے پڑھا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مخلوق کی بات کی، جس جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس میں حضرت انسان، حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہوئی، پہاڑوں کی، ندیوں کی، ستاروں کی، تمام مخلوقات کا اس میں ذکر آیا۔ اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فرشتوں کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے جو آخری حدیث پڑھی تھی اس میں بھی فرشتوں کا بیان تھا، اور بہت خوبصورت بات اس حدیث مبارکہ میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے پھر جبرائیل علیہ السلام کو فرما دیتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، آسمان پر اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فرشتوں کا بیان چل رہا تھا کہ کس طرح سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اور فرشتوں کا کیا کام ہے، فرشتے کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی کڑی میں آگے حدیث نمبر 3211، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے کہیں بھی آپ جاتے ہیں، کسی آفس میں، کسی انڈسٹری میں، تو آپ کی ایک انٹری ہوتی ہے، اسی طرح سے جمعہ کے دن کا بیان آ رہا ہے کہ جمعہ کے دن بھی مسجد کے دروازوں پر فرشتے آپ کی انٹری کرتے ہیں، سب سے پہلے آنے والے، اور پھر اس کے بعد آنے والے، اور آخر تک آنے والوں کے نمبر، سیریل نمبرز لکھ لیے جاتے ہیں، سب کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جب تک چلتا ہے جب تک کہ خطبے کی اذان نہ ہو جائے، یعنی کہ امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ نہ جائیں، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا آگے کہ یہ فرشتے اب اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اور بہت سکون، اطمینان اور خاموشی کے ساتھ پھر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں پرمیشن ہے کہ وہ آنے والوں کا نام تب تک لکھیں جب تک کہ خطبے کی اذان نہ ہو جائے، خطبہ شروع نہ ہو جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے دو چیز بتانا مقصود ہے کہ ایک تو یہ کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کا بیان چل رہا ہے تو فرشتے موجود ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کا نام لکھ لیتے ہیں۔
دوسرا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خطبے کے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ہی بس ان کی انٹری ہو جاتی ہے، ان کی نماز اور ان کا جمعہ مقبول ہو جاتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو رجسٹر کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے، ان کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ اب خطبے کے بعد، خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی آئے گا تو جمعے کے دن اس کی نماز مکمل نہیں، جمعہ مکمل نہیں، کیونکہ جمعے کے دن خطبہ سننا فرض ہے، اس دن آپ کو خطبہ سننا ہے۔ تو یہ تمام واجبات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس وقت، کس دن، کتنی بجے، کتنی جلدی نکلنا ہے۔ جمعے کے دن خاص اہتمام کرنا ہے، لیٹ نہیں ہونا ہے۔ لوگ جمعے کے دن بھی آخر میں آتے ہیں دوڑتے بھاگتے ہوئے، جبکہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار بند کر دیا کرو۔ واضح طور پہ یہ بات سمجھا دی گئی قرآن مجید میں کہ تم اپنے کاروبار جمعے کی اذان سن کر لین دین بند کر دیا کرو۔ تو یہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے آئے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ خطبے کی اذان کے پہلے پہلے آپ کو مسجد میں پہنچنا ہے۔ حدیث نمبر 3212 میں اب ایک بات غور کرنے والے آئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت فرمائی ہے، ان بندوں میں سے یہ تمام حضرات ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ ان کو جیتے جی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جنت کی بشارت دی۔ اب یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ عنہ کچھ شعر، کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت عمر نے مسجد میں شعر یا اشعار پڑھنے پر ناپسندگی مطلب کہ کچھ ان کو چہرے پر کچھ ایسی شکن آئی ہے نا، چہرے پہ ناپسندگی کے آثار دکھائی دیے۔ تو حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ سمجھ گئے کہ انہیں میرا اشعار پڑھنا، شعر پڑھنا پسند نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بھی جہاں شعر اور اشعار پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص، اب صحابیوں سے بہتر کون ہے؟ آپ سے بہتر شخص یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کی بات ہے، تو یہ بات بھی یہاں، یہ حدیث اس میں کیوں لائی گئی اس کو ہم آگے سمجھیں گے۔ تو میں اس وقت بھی شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود یہاں تشریف رکھتے تھے، یعنی کہ انہوں نے یاد دلایا کہ میرا اللہ اور اس کے رسول کی شان میں شعر اشعار پڑھنا، شعر پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا، انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا، تو آپ اس پہ ناراض نہ ہوں۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں پڑھا جائے وہ سب جائز ہے، اس کے علاوہ دوسری باتیں مسجد میں نہ کی جائیں، دوسرے شعر و شاعری نہ کی جائے، غزلیں نہ پڑھی جائیں، اس کا بہتر خیال رکھنا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان کرنا، چاہے وہ تقریر کے شکل میں ہو، چاہے نعت یا منقبت، یا جس کو ہم کہیں کہ اللہ کی توصیف بیان کرنا، حمد بیان کرنا، حمد و ثنا، تو یہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف آئے وہ شعر پڑھنا، وہ اشعار پڑھنا جائز ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا، صحیح بخاری کی۔ اب اس کو یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آگے جب فرمایا ہے، جب فرشتوں کا بیان چل رہا ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو شعر پڑھ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور جن کے الحمدللہ جن کے نام سب سے زیادہ حدیث سے مبارکہ ہیں، جن کے سب سے زیادہ حدیثوں کے جو راوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وقت گزارنے والوں میں سے ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، اب ان سے بڑھ کر راوی، ان سے بڑھ کر گواہ دینے والا، شہادت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو شعر پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف اپنا منہ پھیرا، متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں،
اب دیکھیے آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان اس تمام کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دو؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن حسان رضی اللہ عنہ جو شعر پڑھا کرتے تھے تو اس سے وہ خوش ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کفار مکہ کو اس کا جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے شعروں کے ذریعے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ اور آگے فرمایا اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ سبحان اللہ، کہ وہ اس طرح سے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک، یعنی کہ میں نے یہ بات سنی تھی۔ اب اس میں یہ آیا کہ آپ کا ایک تو آپ جو صحابی حمد و ثنا پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، وہ ثابت ہوا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ فرشتوں کا بیان چل رہا ہے، تو اس میں دونوں باتیں ثابت ہوئیں کہ ایک تو جائز شاعری جس میں اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا و تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی مدد فرما اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ اب 3217 حدیث نمبر 3217 میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، تم کو سلام کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا، حالانکہ انہیں جبرائیل علیہ السلام دکھ نہیں رہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جسے چاہتے تھے اسے دکھتے تھے، اور خاص طور پہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کرتے تھے، اور جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے تو دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں دیکھ نہیں پائیں، انہیں احساس نہیں ہو پایا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے کر ان سے پوچھ کر آتے تھے ہمیشہ، اور سلام کر کر آتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھ نہیں پائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور تم کو سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سلام کی خبر دی، فرشتے اس طرح سے آتے تھے، اس حدیث سے ہی پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ جو بھی وہاں موجود رہتی تھی، ان کی زوجہ محترمہ جو بھی موجود رہتی، جو ان کی بیوی ام المومنین ہمارے مائیں جو موجود ہوتی، تو ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، تو ان کو سلام کیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ پاتی۔ سبحان اللہ، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص نظر کرم عطا فرمائی تھی، خاص نظر عطا فرمائی تھی، خاص علم عطا فرمایا تھا، باطنی اور ظاہری علم دونوں، اور وہ قوت عطا فرمائی تھی جو ایک عام انسان میں نہیں ہوتی۔ لیکن وہیں کیونکہ وہیں کھڑے ہیں دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، ام المومنین بھی کھڑی ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوا کہ کب جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کب سلام کر دیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں وہ چیز نہیں دیکھ سکتی جنہیں آپ دیکھتے ہیں۔ اتنی خوبصورت حدیث یہ آئی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 3219 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید مجھے عرب کے ایک ہی محاورے کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا، یعنی کہ ایک طریقے سے قرات سکھائی تھی۔ عربی میں بہت طرح سے قرات ہوتی ہے، جس طرح سے ہندی میں طریقہ ہے پڑھنے کا، اور ہر لینگویج کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں،
ہر بھاشا کے کچھ طریقے ہوتے ہیں بولنے کے، چاہے وہ ہندی کے بہت سارے طریقے ہوں یا انگلش کے بہت سارے ڈائلیکٹس ہوں. تو محاورے اسی کو کہا گیا کہ ایک طرح سے پڑھنا سکھایا، ایک طرح سے قرأت سکھائی، لیکن میں اس میں برابر اضافے کی خواہش کرتا رہا اور اظہار کرتا رہا، یہاں تک کہ عرب کے 7 محاوروں پر اس کا نزول ہوا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر 7 طرح سے قرأت ثابت ہوئی، 7 طرح سے قرآن مجید کی قرأت کی جا سکتی. حدیث نمبر 3221 میں ایک دن عصر کی نماز کا وقت تھا اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس کے راوی ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے روایت کی اس حدیث کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا طریقہ نماز پڑھ کے دکھائی. میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسرے وقت کی ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ میں نے پھر نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. یعنی کہ اس طرح سے پھر میں نے ان کے ساتھ 5 مرتبہ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر 5 نمازوں کو گن کر بتایا. 5 مرتبہ فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی اور پھر پڑھی. اس طرح سے 5 بار انہوں نے نمازوں کو گن کر بتایا. تو یہ ایک طریقہ رہا اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے نبیوں کو وہی جو بھیجتے تھے اور طریقے جو بتاتے تھے ان کو فرشتوں کے ذریعے بھیجتے تھے. تو فرشتوں کا یہ کام ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے علاوہ ان کے یہ ذمے، ان کے یہ کام بھی ہے. ایک تو مسجدوں میں جانا، مجلسوں میں جانا، وہاں لوگوں کے نام نوٹ کرنا، لوگوں کے اعمال نوٹ کرنا، نبیوں کے سامنے پیش ہونا. تو یہ مخلوق کی جو پیدائش ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیوں ہوئی، تو اس میں یہ فرشتوں کا بیان چل رہا ہے. اب 3223 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں. فرشتے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے، اور یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایک مرتبہ تو فجر کے پہلے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت تک سب آ جاتے ہیں، اور ایک سب عصر کی نماز تک آ جاتے ہیں. اور پھر جو فرشتے تمہارے یہاں رات میں رہیں اللہ کے حضور میں چلے جاتے ہیں. اور مطلب کہ جو رات کے فرشتے ہیں وہ صبح چلے جاتے ہیں، صبح کے فرشتے شام کو چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوتے ہیں، ان کے حضور میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا، علم والا ہے، لیکن یہ سب کام اس لیے ہوتا ہے کہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں، انسانوں کو بھی بات پتہ چل جائے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ جب صبح کے وقت کے فرشتے جب آتے ہیں تو رات والے فرشتوں کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں جاتے جاتے کہ بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ یہ خوشخبری لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں بندہ تمہارا فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. اور اسی طرح جب شام کو لوٹتے ہیں عصر کے بعد اور مغرب کے وقت، تو پھر جو بندہ عصر مغرب پڑھتا ہے تو اس کی بھی خبر پہنچ جاتی ہے کہ وہ بندہ عصر پڑھ چکا ہے یا مغرب کی تیاری کر رہا ہے. تو اس طرح سے آنے والے اور جانے والے دونوں نوٹ کرتے ہیں. آتے وقت بھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ نماز چل رہی، جاتے وقت بھی پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی تیاری کر رہا ہے. تو یہ خوشخبری انسان کے لیے بھی رہتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز لکھی جاتی ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو بھی یہ فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ آپ کا، ہم گئے جب بھی نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم آئے جب بھی نماز پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب اس کے بعد 3224 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں. آپ فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ تیار کیا. اب دیکھیے اس پہ بہت غور کرنا ہے، خاص طور سے آج کے حالات میں بھی. یہ تو اس وقت کا معاملہ ہے، اس وقت کا قصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرما رہی ہیں کہ میں نے ایک تکیہ تیار کیا.
जिस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, जिस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो दरवाजे पर खड़े हो गए और आपके चेहरे मुबारक का रंग बदलने लगा, यानी कि आप बहुत गुस्से में आ गए। तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे क्या गलती हुई? एक तकिया तैयार किया, नया तकिया बनाया बड़ी खुशी-खुशी उसमें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके लिए रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर टेक लगाकर बैठे हैं, आराम करें, तशरीफ़ फरमाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े से उस तकिए को देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदलने लगा, आप गुस्से में आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये तकिया कैसा है? तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि उन्होंने अर्ज़ किया कि ये तो मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आप इस पर टेक लगा सकें। इस पर आपने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते, जिसमें कोई तस्वीर होती? और ये कि जो शख्स भी तस्वीर बनाएगा, क़यामत के दिन उसे उस पर अज़ाब दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो आज के दौर में इस बात पे बहुत गौर और फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि उस वक़्त तो बहुत शुरुआती ज़माना था, लेकिन उस वक़्त भी ये गलती हो गई कि नक्श वाली, चेहरे-मोहरे वाली, या कुछ इस तरह से तस्वीर वाली चीज़ें बनी और उसका तकिए पर कवर चढ़ गया। तो आज तो बहुत आम बात हो गई है। कपड़ों पर, टी-शर्ट पर, जीन्स पर, कालीन पर, है ना? हमारे बिस्तर पर, बिस्तर की चादरों पर, तकियों पर, कवर पर, हर जगह कुछ ना कुछ तस्वीर बनी हुई आम हो गई। तो इनसे हमें बहुत बचना चाहिए। जब भी कोई सिलेक्शन करें इन चीज़ों का, तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नापसंद फरमाया, और ये फरमाया कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। फ़रिश्तों के बयान में ये हदीस इसलिए आई कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कोई नक्श, ऐसा चेहरा, कोई तस्वीर वाली चीज़ हो। और आगे क्या फरमाया कि अल्लाह ताला भी बहुत नाराज़ होता है, उस पर अज़ाब दिया जाएगा बरोज़ क़यामत। उसपे अज़ाब दिया जाएगा, यानी कि उस पर गुनाह और उस पे बहुत बड़ा अज़ाब हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो और उस आगे फरमाया कि उससे कहा जाएगा कि जिसकी मूरत तूने बनाई, जिसकी मूरत तूने बनाई, अब तू उसे ज़िंदा भी करके दिखा। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि सूरत बनाने से बचना चाहिए। सिर्फ़ कवर चढ़ाना यहाँ तक भी ठीक है, कवर भी नहीं चढ़ाना है, साथ में कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं बनाना है, जो आजकल बहुत आम हो गई। ख़ास तौर से बच्चे ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो जायज़ नहीं, यानी कि किसी जानदार की शक्ल बनाना जायज़ नहीं। उसको बड़ा हुनर और आर्ट समझते हैं। तो हम इस बात का ख़्याल रखें कि आप नेचुरल ब्यूटी, जैसे नेचुरल पहाड़, पेड़-पौधे, समंदर, पानी, सड़क, बिल्डिंग, इसकी आप ड्राइंग करना पड़ सकते हैं तो कर दें। अपनी आर्ट दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। लेकिन किसी की शक्ल बनाना, किसी इंसान की हूबहू, किसी जानवर की हूबहू, या ना किसी जानदार की शक्ल-सूरत बनाना जायज़ नहीं है। उसमें आप अपनी आर्ट बताने की, आर्ट ज़ाहिर करने की कोशिश ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, अल्लाह ताला ने भी इसे नापसंद फरमाया है, और इस पर गुनाह है, अज़ाब है, और बरोज़ क़यामत कहा जाएगा कि अब तुम इसमें जान डालकर दिखाओ। अस्तगफिरुल्लाह। हदीस नंबर 3225, अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ये रावी हैं, और वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ते हों, और उससे भी नहीं, उसमें भी नहीं जिसमें कोई मूरत हो। अब 2 चीज़ें आ गई यहाँ पर। क्या फरमा रहे हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ते हों, डॉग्स हों, और उसमें भी नहीं जिसमें मूरत हो, यानी कि कोई तस्वीर हो, कोई मूर्ति हो, कोई मुजस्समा हो, है ना? तो ऐसी आर्ट, ऐसी चीज़ें लगाने से बचें घर में, जिससे कोई मूरत ज़ाहिर हो रही हो, कुछ मूर्ति हो। और कुत्तों को भी घर में पालने से, रखने से मना फरमाया। अगर किसी को मजबूरी हो तो वो बाहर गेट के आगे, फ्रंट गेट पे, दालान के बाहर उसको पाल सकता है, वो भी मजबूरी की बिना पर। उसके लिए शरीयत ने कुछ शर्तें रखी हैं। उन शर्तों की बिना पर पालना जायज़ है, लेकिन घरों में रखना, घरों में
کھلانا پلانا بیٹھانا یہ سب ناجائز ہے. یہ بھی آج کے فیشن میں اس دور میں یہ بھی بہت عام ہو گیا ہے. کپڑوں پہ مورت، کپڑوں پہ تصویر، کتے پالنا اور گھروں میں مجسمے مورتی لگانا، آرٹ دکھانا، یہ سب ناجائز ہے. ایسے تمام گھر والوں کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے، استغفر اللہ. اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہیں برستی. تو اس باتوں سے بچنا چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. فیشن کے چکر میں، فیشن کے دور میں ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. خاص خیال رکھیں کہ آرٹ کے چکر میں نہ پڑیں، مورت سے بچیں، صورت سے بچیں، پکچر سے بچیں، اور ایسی ڈرائنگ سے بچیں، ایسی آرٹ سے بچیں، ایسی شکل صورت والی مورتیوں سے، مورت لگانے سے گھر میں بچیں. اور خاص طور سے کتوں کو گھر میں نہ رکھیں. کھیت پر، فارم ہاؤس پر کتے جائز ہیں، وہاں رکھ سکتے ہو. گھروں میں اگر آپ کی چوری کا ڈر ہے، آپ اکیلے بہت سنسان دور علاقے میں رہتے ہیں، تو ان کو صرف باہر کے آؤٹر سائڈ میں، گیٹ پر، آپ کے انٹری گیٹ پر آپ ایک سائڈ میں کہیں ان کا ہٹ بنا کے چھوٹی سی باندھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. لیکن شریعت گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتی. اب حدیث نمبر 3229. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہ کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا، نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا، اس کا سارا کا سارا وقت نماز میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. مطلب کہ کوئی شخص جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا یا نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں رہے گا، تو وہاں اگر بیٹھا بھی رہے، صرف کوئی عبادت نہ کرے، ایک نماز کی تیاری سے لے کر دوسری نماز کی تیاری تک، یا ایک نماز پڑھنے سے لے کر دوسری نماز تک، یا کسی نماز کے انتظار میں وہ کسی جگہ بیٹھ جائے، چاہے مسجد ہو یا چاہے وہ جس جگہ نماز اسے ادا کرنا ہے، کسی سفر میں ہو یا کسی علاقے میں ہو جہاں پر مسجد، چاہے مسجد ہو یا نہیں ہو، لیکن وہ مسجد نماز کا رستہ دیکھ رہا ہو، چاہے کسی میدان میں ہو، کسی پہاڑ پر ہو، کسی راستے میں ہو، اور مسجد میں ہو تو وہ بہتر ہے، نور علی نور ہے. تو انسان جب تک نماز کا انتظار کرے گا اور پھر ایک نماز سے دوسرے نماز کا راستہ دیکھے گا، تو اس کا انتظار کرے گا، تو اس کا سارا وقت نماز میں یعنی کہ عبادت میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث فرما رہا ہوں. اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ، اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما، جب تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا کسی سے کوئی بات نہ کر لے. تو فرشتوں کے بیان میں ہی یہ حدیث اس لیے آئی کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے نمازی کے لیے جو نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا پھر نماز کی جگہ پر صرف بیٹھا رہتا ہے، نماز ادا کر کے صرف بیٹھا رہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ دنیائی باتوں میں مشغول نہ ہو اور ادھر ادھر نہ جائے، تو اس کا تمام وقت عبادت میں شمار ہوگا. اور فرشتے بھی اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس کی نماز کو قبول فرما، مغفرت فرما، اور اس کو اپنی رحمت نازل فرما اس پر، جب تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے. تو فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. مجھ گناہ گار سے کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، یا ہم سے آپ سے کچھ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو اپنی رحم و کرم کے صدقے طفیل میں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہوں، اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اپنے محبوب، ہم سب کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو تمام امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے، ان کے صدقے طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے، اور ہم سب کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے والدین کے، ہم سب کے تمام رشتہ داروں کو، والدین کو، گھر والوں کو، تمام امت مسلمہ کو
ईसाल सवाब अता फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जा मुकाम अता फरमाए और उनके सदक़े तुफ़ैल में तमाम उम्मतों को, तमाम उम्मती को, तमाम मखलूक में जितने लोग ईमान लाए और लाएँगे और ता क़यामत जो भी ईमान वाले हैं सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। सब पे रहम करम का मामला अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, अपने रहम करम के सदक़े तुफ़ैल में इस टूटी-फूटी हमारी नेकी को वसीला बनाकर अल्लाह ताला हम सब की तमाम दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, उन सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम बीमार भाई-बहनों को, जो भी बीमार हैं, अल्लाह हम सबको, हमारे भाई-बहनों को, तमाम रिश्तेदारों को, तमाम घरवालों को अल्लाह ताला शिफ़ा, तंदुरुस्ती और सेहतयाब अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हर मर्ज़ से, हर कर्ज़ से हम सब की हिफ़ाज़त अता फरमाए। हमारे तमाम भाइयों को तमाम मर्ज़ से और तमाम कर्ज़ से, तमाम बीमारियों से हिफ़ाज़त अता फ़रमाएँ, हम सब की हिफ़ाज़त अता फ़रमाएँ। हम सबको, हमारे तमाम घरवालों को दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ, रहमतें, नेमतें, अमन व अमान, हिफ़ाज़त, आफ़ियत और बरकत अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हम सब पे अपना मज़ीद रहम व करम का मामला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की समझ और दीन पर चलना आसान अता फ़रमाए। दीन सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।